66 ہجری میں مختار ثقفی نے عوام کے سامنے ایک آواز اٹھائی اور کہا کہ میں امام حسین کے خون اور اہل بیت کے خون کا بدلہ لوں گا۔ مختار ثقفی نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ چاہ کر بھی امام حسین کو بچا نہ سکا۔ جب اسے خبر لگی کہ امام حسین علی اصغر، علی اکبر، عباس علمدار کو پیاس کی شدت سے تڑپا کر شہید کیا گیا تو اپنا سر پتھر پر مارنے لگا اور اتنا زخمی ہوا کہ خون سے لہو لوہان ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ کربلا جا کر اہل بیت کو بچا نہ سکا کیونکہ اس وقت وہ قید میں تھا۔ اس نے اسی دن قسم کھا لی کہ جس دن میں قید سے رہا ہوں گا تمام قاتلین امام حسین یزیدیوں کو اس طرح قتل کرے گا کہ ان کی روح کانپ جائے۔ اب آپ کے مائنڈ میں کچھ ایسے سوال آ رہے ہوں گے کہ یہ شخص تھا کون، اہل بیت سے اس کا کیا تعلق تھا؟ تو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ غم حسین میں ڈوبا یہ شخص مختار ثقفی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مختار ثقفی کا پورا نام مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی تھا۔ ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے جو کہ جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے وقت شہید ہو گئے تھے۔ مختار ثقفی کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو ثقیق سے تھا۔ مختار ثقفی کو بچپن سے ہی جنگوں میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب وہ 13 سال کے تھے تو جب مسلمانوں اور فارسیوں کے بیچ جو جنگ ہوئی تھی اس میں وہ شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا سعد بن مسعود نے اس جنگ میں آپ کو شریک ہونے کی پرمیشن نہیں دی تھی، جس کے بعد آپ کے بھائی اور آپ کے والد اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ مختار ثقفی نوجوانی سے ہی اہل بیت سے نہایت ہی محبت رکھتے تھے۔ جب یزید بن معاویہ تخت پر بیٹھا تو اس وقت مختار ثقفی کوفہ میں تھے۔ جب آپ کو خبر لگی کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو مختار ثقفی یزید کے خلاف ہو گئے اور اس کی حکومت کا تختہ پلٹنے کا منصوبہ کرنے لگے۔ جب یزید کو اس بات کی خبر لگی کہ مختار ثقفی اور اس کے ساتھی امام حسین کی حمایت کر رہے ہیں تو یزید کا ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار ثقفی کو قیدی بنا کر قید خانے میں ڈال دیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین کے سر قلم کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مختار ثقفی کو یہاں لاؤ اور امام حسین کا سر اس کو دکھاؤ۔ جب مختار ثقفی اس کے دربار میں آتے ہیں تو ان کا سر دیکھ کر، امام حسین کا سر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ اسی وقت انہوں نے قسم کھا لی کہ جس دن میں رہا ہوں گا امام حسین کے قاتلوں کو اس طرح موت دوں گا کہ ان کی روح کانپ جائے۔ کچھ دنوں کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے مختار ثقفی کو آزاد کر دیا اور ان سے کہا کہ کوفہ سے بہت دور چلے جائیں۔ مختار ثقفی کوفہ سے طائف چلے گئے۔ طائف جا کر انہوں نے اپنے پرانے ساتھیوں کو جمع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ مختار ثقفی نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ ان کے والد مولا علی کے جانشین سپاہی تھے جو کہ اہل بیت سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ابراہیم کے پاس بھی ایک چھوٹی سی فوج تھی جسے مختار ثقفی نے اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ مختار ثقفی نے اجمیوں، ایرانیوں اور موالیوں کو اپنی فوج میں شامل کرنے کی دعوت دی جو بنو امیہ کے ظلموں سے بہت پریشان تھے، لہٰذا وہ بھی مختار ثقفی کے فوج میں شامل ہو گئے۔ دھیرے دھیرے کر کے مختار ثقفی کی فوج اور طاقت بڑھتی چلی گئی۔ مختار ثقفی نے 63 یا 64 ہجری میں کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت کوفہ کا گورنر عبداللہ بن موتی تھا۔ اس سے جنگ کی مختار ثقفی نے اور مختار ثقفی نے کوفہ پر فتح پالی اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ 66 ہجری میں مختار ثقفی نے عوام کے سامنے ایک آواز اٹھائی اور کہا کہ میں امام حسین کے خون اور اہل بیت کے خون کا بدلہ لوں گا، جس کے بعد شیعہ لوگ بھی مختار ثقفی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جس کے بعد مختار ثقفی نے اپنے دربار میں
ایک شخص کو مقرر کیا جس نے ان سب کی لسٹ بنائی جو میدان کربلا میں یزید کی فوج کے ساتھ شامل تھے۔ اس لسٹ میں سب سے پہلا نام جس کا تھا وہ تھا شمر۔ شمر کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے، اے شمر بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ شمر وہی تھا جس نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے کئی منصوبے بنائے تھے۔ اتنا سنتے ہی شمر کانپ اٹھا اور کہتا ہے مختار ثقفی سے، مجھے چھوڑ دو۔ مختار ثقفی اس سے کہتے ہیں، تو نے حکومت کی خاطر کیا کیا نہیں کیا، اور سنا ہے تو وہی ہے جس نے امام حسین کا سر تن سے جدا تو نہیں کیا تھا، تیرا سر کٹنا بہت ضروری ہے۔ جس کے بعد اس کی زبان کو کاٹا گیا اور اس کی آنکھ کو پھوڑا گیا اور تڑپا تڑپا کر اس کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ اسی طرح جو جو امام حسین کے قتل میں شامل تھا ان سب کو جہنم واصل کر دیا گیا۔